سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 134، دوسری لائن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبی، اور جو شخص الٹے پاؤں پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب شاکرین کو، ثابت قدم رہنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے بات ہو رہی ہے غزوہ احد سے متعلق کہ غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس کے اسباب، اس کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ آج کی اس زیر درس آیت مبارکہ میں اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر ایک ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درے کے اوپر ایک جماعت کا تقرر کیا اور کہا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن جب مسلمانوں کو ابتداءً فتح حاصل ہو گئی تو وہ لوگ بھی کہ بھئی دشمن بھاگ گیا، اب تو اس پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہی، تو وہ نیچے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگی امور میں انتہائی ماہر، انہوں نے جب اس ویک پوائنٹ کو دیکھا کہ وہ خالی ہے تو انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہاں پر اب ظاہر ہے 50 افراد میں سے تو صرف 10-15 کے قریب افراد تھے، تو وہ اب اس طرح کا حملے کو نہیں روک سکے، اور وہ 200 کے قریب افراد ادھر سے انہوں نے حملہ کیا، وہ شہید ہوئے، تو انہوں نے ایک زوردار طریقے سے حملہ کر دیا، اور ادھر سے جو دوسرے مشرکین جو بھاگ رہے تھے انہوں نے ان کو بھی آواز دی، تو وہ دوسری طرف سے اٹیک انہوں نے کر دیا۔ یوں دو طرفہ سے دشمنوں کا لشکر اور بیچ میں مسلمان، افراتفری اور کوئی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔
اسی دوران اب کیا ہوا کہ مشرکین میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ایک اور بدبخت کافر نے اس نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وار کیا تلوار کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ تھے وہ بالکل تھوڑے سے رہ گئے، جن میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے وغیرہ داری۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی شناخت کے لحاظ سے چہرے کے اعتبار سے بڑی تشبیہ تھی، بڑی مشابہت رکھتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، دفاع کرتے کرتے ان کی شہادت ہو گئی۔ اور ادھر وہ جو کیا کہتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ ایک تلوار ماری تھی، تو اس نے یہ افواہ اڑا دی، اس نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب ظاہر ہے مسلمان جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی تھی کہ ان کے بغیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک لمحہ چین نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے اندر ایک افراتفری سی ہے، بددلی سی جس کو کہتے ہیں نا پھیل کے، کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک گزرے تو ایک صحابی ایسے ٹیک لگا جیسے پریشانی کے عالم میں نہ بیٹھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا، تم اس طرح پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو پھر ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ تو جس مشن کے لیے، جس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، تو ہم بھی تو اس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیں، یا تو جان چلی جائے گی یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کوئی مدد اور نصرت بھیج دیں گے۔ چنانچہ وہ ایک ایک کر میدان کے اندر گھس گئے اور انہوں نے کیا کی، شہادت، شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے بات کتنے پریشان، اور جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ احد کے اندر یہ شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی تھی ہند نام تھا اس کا، تو ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آٹا گوندھ رہی تھی، ان کو جب پتہ چلا تو وہ اسی طریقے سے کیا ہے اٹھ کر باہر آ گئی۔ تو ایک صحابی ان کو ملے اور ان کہا کہ تمہارے خامن وہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے نے کہا کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیسرے نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، یعنی یہ سارے افراد کی شہادت کی خبر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاؤ کیا ہے۔ جب ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی یا کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ وہ کیا ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، تو انہوں نے پھر یہ بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے بعد، یہ ساری مصیبتیں کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری مصیبتیں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی اس حد تک ان کے اندر یہ چیز تھی۔ اب ادھر جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں حفاظت کے اوپر جو افراد یا جو تھوڑے بہت اکٹھے ہو گئے، ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو تیر نکال کر دے رہے تھے، اور یہ بہترین تیر اندازی کر رہے تھے، کبھی ادھر کو دشمن کو ہٹا رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، اور زبردست تیر اندازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ حضرت صاحب بن نبی وقاص نے کہ فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہیں، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تم تیر پھینکو، میرے ماں باپ تمہارے پر قربان ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ باقی تو لوگ یہ کہتے تھے، حضرات صحابہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر کیا ہو جائیں، قربان ہو جائیں،
ٹھیک ہے نا. ایک یہ صحابی ہیں اور غالباً ایک اور صحابی جن کے متعلق کس طرح کا تذکرہ ملتا ہے. بہرحال ان کا نام تو مشہور ہے. اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے، ان کا بھی کیا کہتے ہیں، وہاں پر دفاع کرتے کرتے ان کا تیر لگا، ان کا ہاتھ کیا ہو گیا، شل ہو گیا. ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کر رہے تھے کہ ان کی آنکھ کے اندر ایک تیر لگا، یا کیا وہ آنکھ کا ڈھیلا پورا باہر یوں لٹک آیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر وہاں پر کیا کیا ہے، لگایا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہلے سے بھی زیادہ کیا ہو گئی، خوبصورت ہو گئی. اچھا، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ جنگی جو ایک ہیلمٹ نما آپ کہہ لیجئے، ایک ٹوپی خود سا پہنا ہوا تھا، اس میں دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی تم کدھر جا رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی آواز کو کیا رکھو، پست رکھو، اپنی آواز کو کیا رکھو، پست رکھو. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد پھر اب کچھ لوگ اکٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آ جاؤ. پھر جب کچھ صحابہ اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم کدھر بھاگ گئے تھے، کدھر تم جناب پیٹ پھیر کر. اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اکٹھا کیا، اور کوئی 17-25 یا اس طریقے سے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا ہوئے، اکٹھے ہوئے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے متعلق بھی ایسے ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم کیا دین سے پھر جائیں گے؟ ہم بھی اسی مشن کے لیے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ، ان کو ان کی حال یا خیر خیریت دریافت کرو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لاشوں کے اندر اور اس طرح دیکھتے رہے کہ ان کو جناب ایک جگہ وہ پڑے ملے، بالکل زندگی کے آخری سانس. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں. اور اس طریقے سے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ سلام پیش کر دیجئے، اور کہا کہ میں جنت کی خوشبو کیا ہے پا رہا ہوں، میں جنت کی خوشبو کیا ہے پا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام دیجیے، اور میرے قبیلہ انصار والوں کو یہ بتا دیجیے گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ ہوا اور تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی زندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی حضور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی کیا جواب دے پائے گا. یہ کہا، اور اس کے بعد ان کی بھی روح کیا ہوگی، پرواز کر گئی، وہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ کے اندر کیا ہوئے، شہید ہوئے، اور ان کا کیا کہتے ہیں مسلح کیا گیا. اور ہندہ رضی اللہ تعالی جو بعد میں ایمان لے کر آئی، انہوں نے ان کا کیا کیا، کلیجہ چبایا. تو یعنی کہ یہ سارے واقعات اسی دوران کیا ہے پیش آئے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اکٹھا کیا، اور پھر اس کے بعد جناب اللہ وہ ان کو ان کے جانوں کے اندر جان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، پھر انہوں نے دوبارہ پلٹ کر دشمن پر حملہ کیا، اور اس کے بعد وہ دشمن بھاگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اسی طریقے سے ایک گھاٹی کے اندر اور اس پر چلے گئے. وہیں پر وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. ابو بکر ہے، عمر ہے، یہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا. پھر اس نے کہا کہ اعلو حبل، اعلو حبل، کہ ان کا جو بڑا بت تھا حبل، کہ اس کی فتح ہو اور اس کے نام کے کیا زندہ باد کے گویا کے نعرے لگائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، تو رسول اللہ سے فرمایا کہ تم ان کے جواب میں کہو اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے بزرگ تر ہے. تو پھر اس نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارا تو عزہ ہے، تمہارا تو عزہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بھئی وہ بت فلاں ہماری مدد کرنے والا ہے، اس طرح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے جواب میں کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. ٹھیک ہے نا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہی ہمارے مولا ہیں، تمہارا تو کوئی معبود تمہارا تو ہے ہی نہیں ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ یہ غزوہ جو بدر ہوا تھا نا، یہ اس کا کیا ہے، جواب ہے، اس کا بدلہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہارے مقتول تو جہنم کے اندر، اور ہمارے مقتول اگر کوئی شہید ہوئے ہیں وہ تو جنت کے اندر ہے. بہرحال یہ سارا واقعہ پیش ہوا. اور اسی دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کے اندر تشریف فرماتے تو وہ بڑا مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، وہ بھی اسی دوران پیش آیا کہ جب یہ مشرکین کا سردار ابی ابن خلف
جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے اور یہ اور وہ، میں اس پر چڑھ کر تمہیں میں قتل کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہی تجھے کیا کروں گا؟ قتل کروں گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ وہ وہاں سے گھوڑا وہ بالکل پورا جنگی لباس پہنا ہوا آ رہا، اور گھوڑے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کوئی برچا ورچا لیا، اس کی صرف ایک ہنسلی کی یا کوئی ایک تھوڑی سی جگہ نظر آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا بس وہاں سے مارا اور وہ ایسا گرا کہ گائے کی طرح، بیل کی طرح ٹکراتا ہوا اور وہ چیختا چلاتا گیا۔ تو لوگوں نے کہا شرم دلائی کہ کیا وہ معمولی سے زخم ہے اور تو اتنا چیخ چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، واللہ اگر مجھے تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب تب بھی کیا ہو، یہ کم ہو۔ بہرحال وہ پھر تھوڑا سا آگے اسی دوران وہ آگے چل کر کیا ہے وہ مر گیا تھا۔ یہ پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ ایک واحد شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کیا ہوا، قتل ہوا، ورنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی پر کوئی ایسی تلوار نہیں اٹھائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا قیامت والدن سب سے زیادہ سخت عذاب جن آدمیوں کو ہوگا، فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی کو کیا کیا ہوگا، قتل کیا ہوگا، شہید کیا ہوگا، اس کو ہوگا، یا جس کو اللہ کے نبی کیا کر دے، قتل کر دے، مار دے، اس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، یا جو تصویریں بنانے والا ہوگا اس کو سب سے زیادہ کیا ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ تو یہ اللہ اس آیت کے اندر ہے۔ ما بقیہ انشاءاللہ اس کی تفسیر کل ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔